حضرت عمر بن خطاب نے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا، جن میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس صحابی بھی تھے۔ آپ کو رومیوں نے گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے اور بادشاہ کو جا کے بتایا کہ یہ آدمی اصحاب محمد میں سے ایک صحابی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی اور یہ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا، میں آپ کو آدھی بادشاہی دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا، آپ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجھے آدھی بادشاہی نہیں ساری بادشاہی دے دے، پھر ساری بادشاہی دے دے، سارا عرب بھی دے دے، میں آنکھ جھپکنے تک بھی دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو جو مرضی کر لے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ پھر بادشاہ نے، جب بادشاہ کا یہ حربہ ناکام ہوا تو بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو سولی پہ لٹکا دو اور اس کے ارد گرد تیر چلاؤ، اسے دو آپشن دو، یا موت کو گلے لگا لے یا عیسائی ہو جا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو لٹکا کر آپ کے ارد گرد تیر چلائے اور یہ کہتے رہے کہ عیسائی ہو جا، عیسائی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو بادشاہ نے حکم دیا کہ نیچے اتارو۔ جب حضرت عبداللہ کو نیچے اتارا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا ایک تپتی ہوئی پانی کی دیگ لے کے آؤ۔ تپتی ہوئی پانی کی دیگ لے کے آئے تو دو مسلمان قیدیوں کو پکڑ کر بادشاہ کے حکم پر بادشاہ کے کرندوں نے اس پانی کے اندر ڈبو دیا، ابلتے ہوئے پانی کے اندر۔ یہ سارا منظر حضرت عبداللہ کو دکھایا جا رہا تھا تاکہ ان کے دل میں خوف طاری ہو۔ جب سارا منظر دیکھا گیا، اس دوران حضرت عبداللہ سے کہتے رہے کہ اسلام کو چھوڑ دے، نصرانی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ آپ نے اس دوران میں فرمایا میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ بادشاہ حضرت عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا اور اپنے کرندوں سے کہنے لگا غصے میں آ کر کہ جاؤ اسے بھی پانی کی ابلتی ہوئی دیگ کے اندر ڈال دو۔ جب بادشاہ کے حکم پر اس کے کرندے دیگ لے کے آئے، ڈالنے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ جب حضرت عبداللہ روئے تو بادشاہ تک اطلاع پہنچی۔ بادشاہ سمجھا کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تم پھر اسے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اسلام کو چھوڑنے کے لیے ایک وقت بھی تیار نہ ہوئے۔ آپ نے یہی کہا کہ میں اسلام کو چھوڑوں گا نہیں، اسلام سے آنکھ جھپکنے تک بھی اسلام کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، حضور کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ جب آپ نے یوں کہا تو بادشاہ کہنے لگا آپ رو کیوں رہے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا میری ایک جان ہے، ابھی یہ آپ نے پانی کے اندر ڈال دو گے، یہ ختم ہو جائے گی، کاش میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، میں ساری کی سارے دین حق پر قربان کر دیتا۔ یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے سر کا بوسہ لو اور میں آپ کو آزاد کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ نے فرمایا کہ تم سارے مسلمانوں کو آزاد کر دو تو میں تمہارے سر کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ آپ نے اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ جب واپس گئے تو حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عبداللہ بن حذیفہ کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ کا بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور آپ کے سر کا بوسہ لیا۔